رات 186 ارکان نے ان کی قبریں کھود کے ان کو ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست کو ان کی نسلوں کو ان کے جتنے بھی یہ لگڑ بگڑ تھے سب کو دفن کر دیا. لاکھوں کروڑوں روپے کے ڈریسز پہننے والوں اور اربوں روپے کے گھروں میں رہنے والوں, اللہ تم سے حساب لے گا انشاءاللہ. اور عمران خان اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے اب تمہارا حساب کتاب کرنے کے لیے. انشاءاللہ وہ آئے گا اور تمہارا حساب کتاب کر کے تمہیں دوبارہ انشاءاللہ جیلوں میں ڈالے. پرویز لائی نے جو عدم اعتماد کا ووٹ لیا 186 ووٹ لیے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں ہمارا کپتان, لوگ کہہ رہے تھے نا جی شیر باہر بیٹھا ہوا ہے, شیر باہر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ ایک بزرگ کا میں فکرہ سن رہا تھا کہ شیر باہر نہیں بیٹھا, شیر وہ ہے جو زمان پارک میں 4 گولیاں کھا کے بھی بیٹھا, اور اس شیر نے ثابت کیا کہ اس کے سارے شیر اس کے وفادار تھے. اور کل عمران خان نے بیٹھ کر چودھری پرویز لائی جو اس کا ایک شکرہ ہے, جو اس کا ایک عقاب, جو اس کا ایک شاہین, جو اقبال کا شاہین بن کے سامنے آیا, پرویز لائی نے 186 کا فگر پورا کیا. اور وہ جو باندر آیا تھا نا مونچھوں والی باندری, اور ایک وہ خسری آئی تھی ڈنٹونک کی, وہ آگے کہہ رہے تھے ہم پنجاب لے کے واپس جائیں گے, ان کے منہ کے اوپر ایک ایسی چپیڑ ماری کہ ان کو یہ سناٹے دار تھپڑ لندن جا کے سنائی دیا کہ آج وہ جو بیمار تھا, وہ جو 4 سال سے بیمار ہے, دوائی لینے گیا ہوا ہے, واپس نہیں آیا. ہم نے 186 ارکان واپس بلا لیے. وہ رپورٹیں لے کے آئے تھے انٹیریئر کی کہ یہ بندے باہر ہیں, یہ ایسے وزیر داخلہ تھے کہ ان کے نالج میں تھا کہ بندے باہر ہیں. لیکن رات حافظ عمار یاسر نے بھی یہ ثابت کیا آ کے کہ وہ عمران خان کا وفادار ہے, وہ اس قوم کا وفادار ہے, وہ ان مہنگائی کے خلاف کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور اعتماد کا ووٹ لے کر ہمارا ڈپٹی اسپیکر واسی قیوم واسی نے جو کہا تھا نا ہم اجلاس ملتوی کریں گے, اس نے اجلاس ملتوی بھی کیا, اس نے اجلاس بلایا بھی, اعتماد کا ووٹ بھی لیا. اور پھر وہ لوگ جو اسمبلیوں کے اندر کسی دور میں ٹھڈے مار کے شامل اندر آنا چاہ رہے تھے, کل وہ اسمبلیوں کے دروازے توڑ کے باہر بھاگے ہیں. وہ جو عظمہ بخاری, وہ جو ہنا پرویز بٹ, وہ جو جتنے بھی ان کے, وہ عطا تارڑ, وہ رانا ثناء اللہ, وہ سارے کے سارے اسمبلی کے دروازے توڑ کے باہر بھاگ رہے تھے, میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. یہ اس قسم کے سرکس کے باندر تھے کہ یہ کبھی اچھل کے ادھر جا رہے تھے, کبھی اچھل کے اس ڈائس پہ, کبھی اچھل کے اس ڈائس پہ. لیکن ہمارے ارکان نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم انشاءاللہ عمران خان کے وفادار ہیں, اور اس ملک کو صرف ایک ہی شخص آگے لے کے جا سکتا ہے, وہ عمران خان ہے. اب آئے الیکشن لڑیں, پنجاب کا میدان کھلا ہوا ہے, کے پی کا میدان کھلا ہوا ہے, اپنے دھوتیاں ٹائٹ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی دوبارہ چھترول کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہیں, اور اس دفعہ 2 تہائی نہیں 3 تہائی اکثریت سے انشاءاللہ ان کی چھترول کریں گے. اچھا مجھے بتائیں, پہلے کہہ رہے تھے اعتماد کا ووٹ لیں, اعتماد کا ووٹ لیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اجلاس کینسل کریں, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ وہ کہنے نہ دس دیے, نہ بس دیے, نہ نس دیے, مطلب پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کرنا کیا ہے. نہ وہ بسنا چاہ رہی تھی, نہ وہ نسنا چاہ رہی تھی, نہ وہ کچھ بتا رہی تھی. اس کی حالت وہ تھی کہ میں اب اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ لومڑی جو شکار کے لیے نکلتی ہے, جب دیکھتی ہے کہ شیر آیا تو اپنے ٹبر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. تو یہ لومڑیاں تھیں ساری کی ساری نا, یہ کاغذی شیر تھے جو لومڑیوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے. اور کل ہمارے شیر نے, عمران خان نے, زخمی شیر نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس 9 اپریل کا بدلہ لیا. جس 9 اپریل کو یہ عدالتیں بھی کھلی, یہ ادارے بھی کھڑے تھے, یہ سارے اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, اس کو گھر بھیجا, وہ ڈائری لے کر نکلا صحیح, لیکن لو لشکر کے ساتھ واپس آیا, اور رات پھر 12 بجے وہی سین چلا کر ان کے منہ کے اوپر ایسی چپیڑ ماری کہ وہ بدلہ بھی لے گیا اپنا, اپنی اسمبلی بھی بچا گیا. اب کہتے ہیں اسمبلیاں ڈیزالو کرو, اب کہتے ہیں ہم اب عدم اعتماد لے کے آئیں گے. اب پہلے عدم اعتماد کا ووٹ لو, اعتماد کا ووٹ لو, مطلب وہی میں نے جو بتایا نا آپ کو, نہ دس دیے, نہ نس دیے, نہ بس دیے, انہاں کے کول کچھ بھی نہیں رہا. ہوں یہ جا کے کدھر کسی نے منت ترلا کر رہے ہیں, خدا دا واسطہ سانو پیسے دے دیو, ساڈی لونگی لتھن والی ہے, ساڈا کچھ ہونے والا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ عوام جو اس وقت ہمارے ارد گرد کھڑی ہوگی ہے, یہ عمران خان کی دیوانی ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف ایک ہی شخص کے پاس ہے. کیونکہ وہ ایماندار ہے. اب جو فیصلہ آ گیا ہے نا, اب دو چیزوں پر فیصلہ آ گیا. یا ہم غیرت کے اس طرف کھڑے ہوں گے, یا ہم بغیرتی سے اس طرف جائیں گے. تو غیرت کی طرف جو کھڑے ہونے والے تھے وہ رات کھڑے ہوئے 186, اور وہ جو 5 ارکان, وہ مومنہ وحید, وہ لغاری, وہ جتنے بھی چودھری مودری تھے, ان کے منہ کالے ہو گئے. جس طرح پہلے ڈاکٹر جویریہ, وہ جو سب سے پہلے میں عمران خان صاحب آپ سے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ ان عورتوں کو الیکٹ کرنے والا کون تھا, عظمہ کاردار کا سپورٹر کون تھا, مومنہ وحید کا سپورٹر کون تھا, جویریہ کا سپورٹر کون تھا, کون ان کو پارٹی میں لے کے آیا اور ڈرائنگ روم کی سیاست سے ان کو اسمبلی تک پہنچایا, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. لیکن اب
عمران خان انشاءاللہ دوبارہ 3/3 اکثریت سے آ بھی رہا ہے, اپنا بدلہ بھی لے لیا 9 اپریل کا, اور پنجاب اسمبلی سے جو یہ کہتے تھے نا پنجاب نون لیگ کا گڑھ ہے, پنجاب نون لیگ کا قبرستان بنا کر رات ہم گئے ہیں. اس اسمبلی میں ہم نے رات 186 ارکان نے ان کی قبریں کھود کے ان کو ہمیشہ کے لیے, ان کی سیاست کو, ان کی نسلوں کو, ان کے جتنے بھی یہ لگڑ بگڑ تھے سب کو دفن کر دیا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں پنجاب لے کر واپس جاؤں گا ورنہ واپس نہیں جاؤں گا, کیا کہیں گے آپ, کہاں ہے رانا ثناء اللہ؟ مجھے چوہان صاحب کا بیان کل بڑا پیارا لگا کہ یہ جو لے کے آئے تھے نا مونچھوں والا شیر, یہ مونچھوں والا شیر نہیں, یہ مونچھوں والی باندری تھی. تو رانا ثناء اللہ ہمیشہ غلط کام کرتا ہے. پہلے اس نے ماڈل ٹاؤن کے اوپر حملہ کیا, لوگوں کو شہید کیا, پھر اس نے فیصل آباد میں قتل و غارت کرائی. قاتل, ڈاکو, ڈکیت, منشیات فروش, مطلب کون سے الزام, لینڈ مافیا, سارے الزام اس کے اوپر ہیں. جو اس قسم کا کرمنل بندہ ہوتا ہے نا اس کو جیل کے اندر ہونا چاہیے, اور ہم انشاءاللہ اس کو جیل کے اندر بھیجیں گے, انشاءاللہ بھیجیں گے. اور وہ جو پنجاب لینے آیا تھا نا وہ اپنی تمی بڑی مشکل سے بچا کے گیا ہے. رات آپ نے اس کی بھاگنیاں نہیں دیکھی. اور وہ عطا تارڑ جو منافق نانا کا منافق نواسا ہے, وہ جو داڑیاں رکھ کر بکواس کرتے ہیں, وہ جو داڑیاں رکھ کر لوگوں میں رشوت تقسیم کرتے تھے جج ہوتے ہوئے, وہ کہا نا کہ وہ منٹو نے کہا تھا کہ کچھ داڑھی والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ طوائفیں برقع پہن کے پھرتی ہیں نا, تو کچھ داڑھی والے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو داڑیاں رکھ کر طوائفوں والے کام کرتے ہیں. تو یہ ان خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے عطا تارڑ خاندان. اور خدا کا واسطہ وہ جو گندے اشارے کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کے اوپر مارا ہے. آئین کی مقدس کتاب کو ہاتھ میں لے کر گندے اشارے کرنے والوں کو کل اسمبلیوں سے ننگا کر کے ہم نے بگایا ہے. اگر اب ان کے اندر غیرت کی ایک رتی بھی ہو, اور کہتے ہیں اتنی کسی کی ہو وہ پنڈ چھوڑ جاتا ہے, اگر ان کے اندر غیرت کی رتی ہے تو پنجاب میں دوبارہ انٹر نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کیا سمجھتے ہیں سیاست کا سلطان کون ہے؟ سیاست کا سلطان بھی ایک ہے, سیاست کا شہنشاہ بھی ایک ہے, سیاست کا شیر بھی ایک ہے, ببر شیر بھی ایک ہے. سیاست کا سلطان ہے صرف اور صرف عمران خان, اور یہ ہر جگہ پر ثابت ہو رہا ہے. مطلب لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر ریڈ لائن لگا دیں گے, تو میرے خان نے کہا مجھے صرف باہر آنے دو, یہ ریڈ لائن, یہ گرین لائن, یہ بلو لائن, یہ یلو لائنز جو پھر رہی ہیں, یہ ہمارا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتی. انشاءاللہ ہماری نظر لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے اوپر پکا یقین ہے کہ عمران خان آئے گا اور اس ملک کو آگے لے کے جائے گا. میں نے 3 سال کے اندر, حسنین 3 سال کے اندر عمران خان کے دور حکومت میں 3.5 سال میں قسم خدا کی یہاں پر سرکاری آٹا رلتے دیکھا ہے. لوگ لینے کے لیے نہیں آتے تھے, گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی. ان خبیثوں نے 9 مہینے کے اندر ہمارے بزرگوں کو, ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہمارے بچوں کو آٹے کی لائن میں لگایا, اور لوگ آٹا لیتے شہید بھی ہو رہے ہیں. او غیرت کھاؤ, 25 72 ڈشیں کھانے والوں, اور جہازوں پہ سفر کرنے والوں, لاکھوں کروڑوں روپے کے ڈریسز پہننے والوں, اور اربوں روپے کے گھروں میں رہنے والوں, اللہ تم سے حساب لے گا انشاءاللہ. اور عمران خان اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے اب تمہارا حساب کتاب کرنے کے لیے. انشاءاللہ وہ آئے گا اور تمہارا حساب کتاب کر کے تمہیں دوبارہ انشاءاللہ جیلوں میں ڈالے گا. بہت شکریہ.